منصور صاحب، فقہ میں ایک اصطلاح جو ہے وہ قیاس کی استعمال ہوتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور اگر اس کی کچھ مثالیں آپ ذکر کر دیں تو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پچھلے پروگراموں میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ قیاس کی باری کب آتی ہے۔ سب سے پہلے تو جو استخراج مسائل کا سب سے بڑا اصول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں سے مسائل یا قرآن کریم میں سے جو مسائل ہیں وہ اخذ کیے جائیں۔ اس کے بعد سنت کی باری آتی ہے، پھر حدیث کی، آثار کی، پھر اجماع کی، پھر اجتہاد کی۔ اور محترم ظہیر خان صاحب نے پچھلے پروگرام میں تفصیل سے اجتہاد کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اجتہاد جن بنیادوں پر ہوتا ہے ان بنیادوں میں سے ان کا ایک جو بنیاد ہے وہ قیاس کہلاتی ہے۔ تو قیاس کا لفظی مطلب تو اندازہ کرنا ہے کہ کسی چیز کو جانچنا اور پرکھنا اور اس کو ایک مثال کو دوسری مثال کے مطابق اندازہ کرنا۔ اور اصطلاح میں قیاس کی تعریف یہ ہے کہ علت یا وجہ میں اشتراک کی بنیاد پر شریعت کی کسی نص کو بنیاد بنا کر، شریعت کی کسی واضح دلیل کو بنیاد بنا کر اس کی روشنی میں کسی نئے آمدہ مسئلے کا فیصلہ کرنا، یہ اصطلاحاً قیاس کہلاتا ہے۔ روزمرہ کے معمول میں اگر اس کی مثال دیکھی جائے تو اس طرح دیں گے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے کی بنیاد پہ انعام ملا ہے تو کل کو اگر کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ بھی فرسٹ آتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس کو بھی انعام ملنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علت میں، یعنی ان کی جو وجہ ہے وہ ایک ہے، تو جس وجہ سے اس کو انعام ملا ہے اسی وجہ سے دوسرے کو بھی انعام ملنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ جس طرح اگر ایک چور ہے اس کو چوری کی وجہ سے سزا ملی تو دوسرے چور کو بھی چوری کی وجہ سے سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وجوہات میں اشتراک موجود ہے۔ اور اگر اس کی مثال ہم یہ دیکھیں کہ شریعت نے جو احکامات دیے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور بیان کی ہے۔ مثلا شراب کی حرمت کا ایک بڑا واضح تصور پایا جاتا ہے، قرآن کریم میں، احادیث میں بڑا واضح ذکر ہے کہ شراب حرام ہے۔ اور شراب حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شراب حرام ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ نشہ پیدا کرتی ہے۔ اصول یہ بن گیا کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے گی وہ ناجائز ہے۔ اب اگر کل کو کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا بھنگ، چرس، افیون وغیرہ یہ جائز ہیں کہ نہیں، اگرچہ ہمارے پاس شریعت میں واضح رنگ میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ چیز ناجائز ہے یا حرام ہے، ان ناموں سے ان کا ذکر نہیں ہے، بالکل ان ناموں سے ان کا ذکر نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ اصول قیاس کے سے مدد لیں گے کہ وجہ یہ تھی کہ شراب کی حرام ہونے کی وجہ نشہ پیدا کرنا ہے، تو چونکہ یہ چیزیں بھی نشہ پیدا کرتی ہیں اس وجہ سے یہ چیزیں بھی ناجائز ہوں گی، یہ چیزیں بھی حرام ہوں گی۔ تو یہ اس کا ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات بھی عرض کروں کہ عبادات میں قیاس نہیں ہوتا۔ قیاس ویسے تو مسائل میں، پیش آمدہ مسائل میں ہوتا ہے، لیکن عبادات میں قیاس نہیں کرنا۔ اور علماء اسلام کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں نص موجود ہے، حدیث موجود ہے عبادات کے متعلق، اس میں آپ نے قیاس سے کام نہیں لینا۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے، اور اس کی وجہ آن وسلم نے یہ بیان کی کہ حرج نہ ہو، کیونکہ بار بار جرابیں اتارنا، جرابیں پہننا ایک مشکل امر ہے۔ حرج سے مراد تنگی نہ ہو، بالکل۔ تو حرج سے بچانا، تنگی سے بچانا، اصل تکلیف، کسی قسم کی تکلیف سے بچانا ایک اس کی بنیادی وجہ ہے، اس وجہ سے جرابوں پر مسح کی اجازت دی گئی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بازو نہیں دھوئیں گے کیونکہ بار بار کوٹ اتارنا بڑا مشکل کام ہے، بار بار بازوں کو اوپر کرنا اور دھونے کے لیے نکالنا بڑا مشکل کام ہے، تو اس میں وجہ، اب دونوں میں وجہ مشترک ہے۔ جرابوں پر مسح کرنے کی وجہ تکلیف سے بچنا، یہ بازو نہ دھونے کی وجہ تکلیف سے بچنا۔ اب دونوں کی علتیں مشترک ہیں لیکن حکم مشترک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں واضح نص موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی، تکلیف اور حرج کے باوجود بڑی مشکل سے آستینوں میں سے اپنے بازو نکال کر دھوئے تھے ان کو۔ تو جہاں پہ واضح نص موجود ہے وہاں پہ قیاس سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا حضرت امام ابو حنیفہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق، رحمہ اللہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ قیاس سے بہت کام لیتے تھے۔
تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو امام ابو جعفر صادق رحمہ اللہ نے روک لیا اور کہنے لگے کہ آپ وہ ہیں جو حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں قیاس کے ذریعے سے. انہوں نے کہا نہیں، میں تو نہیں کبھی ایسے کیا. انہوں نے کہا اچھا کیا آپ کے متعلق مشہور کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا آپ میرے پاس بیٹھے، میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ مرد زیادہ کمزور ہے کہ عورت؟ انہوں نے کہا کہ عورت زیادہ کمزور ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں وراثت میں مرد کا کتنا حصہ ہے اور عورت کا کتنا حصہ ہے؟ انہوں نے کہا عورت کا حصہ کم ہے، مرد کا حصہ دوگنا ہے. انہوں نے کہا اگر میں قیاس سے کام لیتا تو میرے نزدیک یہ ہونا چاہیے تھا کہ عورت کو دگنا حصہ ملے کیونکہ وہ کمزور ہے، لیکن میں اس مسئلے کو نہیں مانتا. دوسری انہوں نے یہ مثال پیش کی کہ یہ بتائیں کہ روزہ افضل ہے کہ نماز؟ انہوں نے کہا نماز افضل ہے کیونکہ نماز کی زیادہ تاکید ملتی ہے، تو روزے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر عورت مخصوص ایام میں ہو اور بعد میں اسے وہ روزے پورے کرے گی کہ نماز پوری کرے گی؟ انہوں نے کہا روزے پورے کرے گی، نماز نہیں پوری کرے گی. اس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو میں یہ بنیاد بناتا کہ چونکہ روزہ افضل ہے، نماز افضل ہے، اس لیے نماز کی قضا ضروری ہے، روزے کی قضا ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے قیاس سے کام نہیں لیا. تو اس مکالمے سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جو عبادات کا جہاں پہ حصہ آ گیا، جہاں پہ شریعت کی کوئی نص موجود ہے، تو وہاں پہ قیاس بالکل پیچھے چلا جائے گا، قیاس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. حضرت مسیح علیہ السلام کا میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک شخص نے حضرت مسیح علیہ السلام سے پوچھا کہ مرغی کی گردن بلی اتار کر لے گئی ہے اور مرغی پھڑک رہی ہے، کیا اس کو ذبح کر لیا جائے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مسائل میں اصول کے طور پر یاد رکھو کہ دین میں صرف قیاس کرنا سخت منع ہے. قیاس وہ جائز ہے جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہو. ہمارا دین منقولی طور سے ہمارے پاس پہنچا ہے، پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث ثابت ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ کیا ضرورت ہے دو چار آنے کے لیے ایمان میں خلل ڈالنے کی. تو یہ حضور نے واضح فرما دیا کہ قیاس کی صورت قیاس جو ہے اس صورت میں جہاں پر ملتا نہیں شریعت میں کہ آپ ان معاملات میں قیاس کر سکتے ہیں، وہاں پر نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور وتر 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان دونوں کو ایک ہی طرح پڑھا جانا چاہیے، تو وہ قیاس درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عبادات میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے. جی بالکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ پاؤں کے مسح کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اگر میں اپنی طرف سے قیاس کرتا، اپنی رائے پہ عمل کرتا، تو میں یہ سمجھتا کہ اگر مسح کرنا ہو تو اس کے پاؤں کے جو نیچے والا حصہ ہے، تلوے ہیں، ان پہ ہاتھ پھیرا جائے، کیونکہ اگر کوئی مٹی لگی ہے، کوئی چیز لگی ہے تو ان پہ ہو سکتی ہے. لیکن فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مسح کرتے دیکھا ہے کہ پاؤں کے اوپر والے حصے پہ جو ہے ہاتھ پھیر کے مسح کرتے تھے. تو اس لیے ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ کریں گے، نہ کہ اپنے پاس سے قیاس کر کے کسی بات کا تو کوئی اور راہ جو ہے وہ اختیار کریں گے. تو جیسے آپ نے دونوں حصے جو ہیں اس کے بیان فرما دیے ہیں کہ جو معاملات ہیں ان میں ملتے جلتے احکامات پر ایک قیاس کر کے اندازہ رکھ کے اس کی وجوہات کو مشترک جان کے نئے جو آمدہ مسائل ہیں ان کے متعلق انسان شریعت سے رہنمائی لے سکتا ہے. لیکن جو عبادات ہیں ان میں ایک جیسی چیزوں کو دوسرے پر قیاس کر کے نہیں، بلکہ جو اس کی تفسیر ملتی ہے، جس طرح سکھائی گئی ہیں، ان کو اسی طرح فالو کیا جائے گا. بالکل. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ تھا کہ سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو اور میرا بڑا زبردست عقیدہ تھا کہ سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھنی چاہیے. لیکن کہتے ہیں ایک دن مجھے حدیث میں یہ ارشاد مل گیا کہ سجدے میں قرآنی دعائیں نہیں پڑھنی. کہتے ہیں اب لاکھ میرا قیاس یہ کہے کہ نہیں سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھنی ہیں، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تو پھر میرا قیاس ایک سائڈ پہ ہو گیا اور عبادات میں وہی اصول جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہی چلے گا. یہ بالکل ٹھیک. جزاک اللہ منصور صاحب.